الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں۔ ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ تاغیائی کابینہ کے تربیتی اجتماع میں نگرانی شورا کا سنتوں بھرا بیان۔ رکن شورا حاجی محمد امین اتاری کا تاغیائی کابینہ کے اسلامی بھائیوں کی تربیت کا سلسلہ۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مناجات افطار کا سلسلہ۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصلہ آباد میں بھی مناجات افطار کی مناظر۔ باب المدینہ کراچی کے علاقے گلستانی جوہر میں مناجات افطار کا سلسلہ۔ رکن شورا حاجی عبدالحمید اتاری کی ایک خلیجی ملک میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی تربیت۔ راولپنڈی میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی عالم دین سے ملاقات۔ خوشاب میں مبلغ دعوت اسلامی محمد ظفر اتاری کے انتقال پر رکن شورا محمد بلال رضا اتاری کی تعزیت۔ امریکہ کیلیفورنیا میں سنتوں بھری اجتماع کا سلسلہ۔ پاک فریدی کابینہ اتار والا پنجاب سے 3 دن کے مدنی قافلوں کی روانگی کے مناظر۔ موزمبیق میں ایک اسلامی بھائی کے ضابط کی قبر پر دعا و فاتحہ خوانی کا سلسلہ۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے تاغیائی کابینہ کے تربیتی اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی نگران مرکزی مجلس شورا ابو حامد حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مجدد العالی نے اسلامی بھائیوں کے درمیان سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کی تربیت فرمائی۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ اصلاح وہی اچھی کر سکتا ہے جس میں تعریف کرنے کی صلاحیت ہے۔ جس میں تعریف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے نا، وہ اصلاح کر نہیں سکتا کسی کی۔ اب ایسے لوگ کسی مشاورت میں ہوں، ایسے لوگ کسی ذمہ داری پر ہوں، ان کے ساتھ عموماً زیادہ دیر تک کوئی چل نہیں سکتا، کیونکہ ان کے اندر حوصلہ افزائی کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ان کے اندر جس کو کہتے ہیں پیٹھ ٹھپکنے کی کوئی ان میں قابلیت نہیں ہوتی۔ ان کے ہاتھ اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ کسی کی پیٹھ پر پڑے تو تکلیف تو دیتے ہیں، مگر پھول کی طرح نازک نہیں ہوتے کہ کسی کی پیٹھ پر پڑے تو اس کی حوصلہ افزائی کی لطف و لذت دے جائیں۔ پھول بھی جگہ سے مار کر دیتے ہیں، مزاج ہوتا ہے۔ پتھر تو پتھر پھول بھی مارتے، یہ لوگ پھولی دیا تھا نا تو مار کے بھی نہیں کیا دیتے، اور پھولی دینا تھا تو پیار سے دے دیتے، یہ لے لے۔ اگر تعریف کرنے کی آپ میں اور ہم میں صلاحیت نہیں ہے، حوصلہ افزائی کرنے کی اگر ہم میں صلاحیت نہیں ہے، تو ہم اصلاح بھی نہیں کر سکیں گے، تو ہماری اصلاح قبول نہیں کرے گا۔ اس خبر کے مزید مناظر مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ جبکہ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا حاجی محمد امین اتاری مجدد العالی نے بھی اس تربیتی اجتماع میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی تربیت فرمائی اور انہیں مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کوشش کرنا، کامیابی دینے والی ذات یہ رب کائنات کی ٹیلنٹ کی تلاش کریں ہم۔ اگر ہمارا جو اجتماع میں مسجد میں جو حاضری ہوگی، اس حاضری کے سبب جو اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوگی، تو ظاہر ہے اس میں مجھے اس علاقے کے ڈاکٹرز کو بھی تلاش کروانا ہے۔ یہ اپنے اسلامی بھائیوں کو تربیت دینی پڑے گی کہ آخر ہمارے اپنے اس ذیلی اکیلے علاقے میں ڈاکٹرز بھی تو رہتے ہیں، انجینئرز بھی تو رہتے ہیں، تو ہمیں اس ٹیلنٹ کو بھی تلاش کرنا ہے تاکہ ہماری یہ دعوت اسلامی جو مختلف شعبہ جات میں ترقی کرتی جا رہی ہے،
ہم اپنی دعوت اسلامی کو اپنے ذیلی حلقوں سے ایک باصلاحیت اسلامی بھائی نکال کر پیش کریں. الحمدللہ عز و جل ہمارے علاقے کے اتنے اسلامی بھائی بیرون ملک میں سفر کر کے الحمدللہ وہاں نیکی کی دعوت کی دعویں مچا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک انسان کا اپنا ایک ہدف ہوتا ہے. فائدہ جب ہی ہم حاصل کر سکیں گے جب ہم اپنا پراپر ایک جدول بنا سکیں گے. تو روزانہ 2 گھنٹے کے حوالے سے تو سب کا طے ہوا کہ انشاءاللہ کم از کم 2 گھنٹے مدنی کاموں کی ترقی کے لیے ضرور دیا کریں گے. آپ اپنے جو مدرسین ہیں، جامعہ المدینہ کے جو طلباء ہیں، ان کے جو اساتذہ ہیں یا دیگر شعبوں میں دعوت اسلامی کے جو مدنی کام کرتے ہیں ان کو جمع کریں. علاقے والا سوچے کہ میری یہاں کتنے مدرسین ہیں، ذیلی حلقہ سوچے میرے یہاں کتنے مدرسین ہیں. اس طرح سے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں ہم سب کو ایک دوسرے سے مربوط ہونا پڑے گا. ایک دوسرے کی غمخواری، ایک دوسرے سے ملاقات، ایک دوسرے کی خیرخواہی، ملاقاتوں کا جب سلسلہ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل یہ تمام شعبے کے اسلام بھائی مدنی کاموں میں مصروف ہو جائیں گے. اور جب مدنی کاموں میں مصروف ہو جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے ہمارے یہاں بہت جلد باصلاحیت اسلام ابھر کر سامنے آئیں گے. اپنے تمام شعبہ جات کو اپنے جدول میں شامل ضرور رکھیں کہ ہمارے کون کون سے شعبے کے اسلام بھائی کس کس طرح سے میرے رابطے میں آ سکتے ہیں. تو یہ جب ہم اپنے شعبوں کی لسٹ بنائیں گے اور ساتھ ہی جب اپنا جدول ترتیب دیں گے تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اس کے بہت ہی زبردست فوائد یہ ہمیں مل سکتے ہیں. تربیتی اجتماع میں ملنے والے جو مدنی پھول ہیں اس کے مطابق ہم اپنا جدول بھی بنائیں گے اور اپنے ذیلی حلقوں کو مضبوط کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مناجات افطار کا سلسلہ ہوا جس میں مبلغ دعوت اسلامی ابو البنتین حافظ احمد حسان رضا اطاری المدنی وباللہ العالی نے شرکت فرمائی اور اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. آج اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گناہوں سے سگے اتار کو دے دے معافی، کرم بغیر شاہ عرب یا الہی. خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کتنی پیاری دعا مانگتے ہیں. تلاوت کی توفیق دے دے الہی، تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم شہنشاہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے کر جائے گا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت تلاوت کی فضیلت صفحہ 11 پر تحریر فرماتے ہیں. تلاوت کے آغاز میں اعوذ پڑھنا مستحب ہے اور ابتدائے سورت میں بسم اللہ سنت ورنہ مستحب. باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرنا مستحب ہے. قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی اور ہاتھوں سے اس کا چھونا بھی، اور یہ سب کے سب کام عبادت ہیں. قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے
اگر آواز اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کرے، مگر لحن کے ساتھ پڑھنا، ترنم کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمی و بیشی ہو جائے جیسے گانے والے کیا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی رعایت کیجیے۔ تیری رحمت قدس آسرا ہے، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، اگر تو ناراض ہو گیا یا رب، اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں چلوں گا یا رب۔ نظری مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصلہ آباد میں رکن شورا و نگران پاکستان اسلامی کابینہ ابو رجب حاجی محمد شاہد اتاری مجزل العالی نے شرکت فرمائی۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ میرے سنت میں ایک بہت پیارا کلام لکھا ہے، اے عازم مدینہ میں طلبگار ہوں، یہ مدینہ کی طرف جاتا ہے، اس سے دعاؤں کے لیے میرے لیے سنت کہہ رہے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی، کاش ہمیں بھی جذبات نصیب ہو گئے، میرے علیہ سنت کے کلام کو ان جذبات کے ساتھ ہم سنتے کہ ہم بھی وہ ظاہر مدینہ کو دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ توبہ کی مسافر مجھے تو بھول نہ جانا، توبہ کی مسافر مجھے تو بھول نہ جانا، جبکہ باب المدینہ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں ہونے والی مناجات افطار میں رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے شرکت فرمائی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی کسی سنت وغیرہ پر عمل کرنے کا موقع ہو اس وقت دل میں نیت حاضر ہونی ضروری ہے۔ مثلا کپڑے پہنتے وقت پہلے سیدھی آستین میں ہاتھ ڈالا یا اتارتے وقت الٹی آستین سے پہل کی، اسی طرح جوتے پہننے اتارنے میں حسب عادت یہی ترکیب بنی، یعنی جوتا پہننا ہو تو سیدھے پیر میں پہنا، اتارنا ہو تو الٹے پیر سے اتارا،
کہ یہ سب سنتیں ہیں، مگر عمل کرتے وقت سنت پر عمل کی بالکل ہی نیت دل میں نہیں تھی تو یہ عمل عبادت نہیں، عادت کہلائے گا اور سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے دارالمفتہ اہل سنت کا نیت کے متعلق ایک معلوماتی فتویٰ ملاحظہ فرمائیے۔ بے شک بغیر نیت کے کسی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ اس طرح یہ بلا نیتیں کی جانے والی عبادتیں عادتیں بن جاتی ہیں۔ کسی عمل خیر میں نیت کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کیا جا رہا ہے دل اس کی طرف متوجہ ہو اور وہ عمل اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو۔ اس نیت سے عبادت اور عادت میں فرق کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دل کا متوجہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہونا ہی نیت ہے۔ مشہورہ ابھی نظمی حاجی بن حمید الطائی مجدد العالی نے ایک خبیزی ملتی ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی تربیت فرمائی۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ ذمہ-دار اسلامی بھائیوں نے راولپنڈی میں حضرت مولانا احمد چشتی الازہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا فرمان عالیشان ہے کہ لوگوں کو اپنے رب کے دین کی طرف بلاؤ حکمت اور دانائی کے ساتھ۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے دعوت اسلامی
اہل سنت والجماعت کا ایک فخر بھی ہے، وجہ افتخار بھی ہے. تبلیغ و ارشاد کے حوالے سے جہاں ایک عالمگیر تحریک کی صورت میں الحمدللہ ایک بہت بڑا نام ہے، مدنی چینل اس کو بھی الحمدللہ انہوں نے سنبھال کر میڈیا میں بھی الحمدللہ ایک مؤثر انداز میں تبلیغ کا آغاز کیا ہے. اللہ رب العزت ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت اس تحریک کو دن دگنی رات چگنی مزید ترقی عطا فرمائے اور اس کا فیضان تا قیام قیامت جاری و ساری رہے. اور اس مدنی چینل کے صدقے میں بہت سارے خاندانوں کو جو رائے ہدایت نصیب ہوئی ہے. بلا شبہ یہ دعوت اسلامی کا وہ فیضان ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے عوام الناس میں ایک شعور بیدار کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا شعور بیدار کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ہم اپنا اوڑھنا اور بچھونا بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس تحریک کا سایہ ہمارے سبوں پر قادر قائم و دائم فرمائے. اور امیر اہل سنت بلا شبہ صاحب البیت ادرا معافی جب وہ تحریک اس انداز کی ہے تو بلا شبہ اس کے قائد کے اندر یہ خصوصیات ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایک عالمگیر تحریک کی صورت میں، کل یہ ایک پودا تھا آج الحمدللہ ایک تناور درخت کی صورت میں ہے. تو بلا شبہ یہ فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت امیر اہل سنت دامت برکات القدسیہ پر کہ ایک چھوٹی سی آواز ایک شہر سے ابھرتی ہے اور الحمدللہ پہلے اضلاع کی صورت میں، صوبے کی صورت میں، پھر پاکستان پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے. اور مختصر سے عرصے میں وہ جماعت جو ہے آج الحمدللہ ایک عالمگیر تحریک ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ فیضان ہے کہ نوجوان طبقہ جو ہے الحمدللہ اس کی طرف مائل ہوا ہے. اور جیسے کہ بزرگان دین کا فرمان ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جوانی کے اندر لوگوں کے دلوں کی کائنات کو بدل دینا یہ امیر اہل سنت کا وہ فیضان ہے کہ جو بلا شبہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا ہے. اللہ رب العزت ان کا سایہ رحمت و عاطفت بھی اہل سنت پر قادر قائم و دائم فرمائے. آمین آمین. ہم تو عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. گزشتہ میں خوشاب میں مبلغ دعوت اسلامی محمد ظفر اتاری کا ایک حادثے میں انتقال ہوا. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو شعبان محمد بلال رضا اتاری نے ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. الحمدللہ عز و جل امریکہ کیلیفورنیا میں سنتوں بھری اجتماع کا سلسلہ ہوا جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کی تربیت فرمائی. آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمدللہ عز و جل پاک فریدی کابینہ اتار والا پنجاب سے سنتوں کی تربیت کے 30 دن کے مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر پر روانہ ہوئے. روانگی سے قبل مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کی تربیت فرمائی، نیز دعا کا بھی سلسلہ ہوا. آئیے اس مدنی قافلے کی روانگی کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں.
پیار اسلامی بھائیوں نے موزمبیق کے شہر کلمانی میں ایک اسلامی بھائی کے والد کی انتقال پر تعزیت فرماتے ہوئے ان کے ہمراہ ان کے والد صاحب کی قبر پر جا کر ایثار ثواب کے لیے دعا و فاتحہ خوانی فرمائی. آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو.